بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد الاشباح والنظائر کے فن ثانی میں کتاب المضاربہ کا درس ہو رہا ہے۔ کتاب المضاربہ یہ ایک طرح سے شرکت بھی ہے اور بیوع سے بھی تعلق اس کا ہے۔ مضاربت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک طرف سے مال، دوسرے طرف کی طرف سے عمل۔ مال دونوں کی طرف سے نہیں ہے، عمل بھی دونوں کی طرف سے نہیں ہے۔ جی، اگر دونوں کی طرف سے عمل ہوتا ہے تو شرکت کے لیے جاتا ہے، اور دونوں کی طرف سے مال ہے تو شرکت مفاوضہ وغیرہ۔ تو مضاربت میں کیا ہے کہ دو بندے آپس میں ایک معاملہ کرتے ہیں کہ ایک کی طرف سے مال ہوگا، دوسرے کی طرف سے عمل ہوگا، اور دونوں ایک خاص تناسب سے جو فائدہ ہوگا اسے تقسیم کر لیں گے۔ جی، لیکن رقم کی تعین نہیں کریں گے، تناسب کی تعین ہوگی۔ تو زید اور بکر نے یہ مضاربت کا معاملہ کیا۔ زید نے کہا میں 1,00,000 تم کو دیتا ہوں، تم اسے کاروبار کرو، اور جو کچھ فائدہ ہوگا ہم آدھا آدھا بانٹ لیتے ہیں۔ تو یہ شراکت کی تعین ضروری ہے نا۔ اگر یوں کہہ دیا کہ جو کچھ فائدہ ہوگا ہم تم بانٹ لیں گے اور شرح کی تعین نہیں کی تو فاسد ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن رقم کی تعین کر دے تو بھی فاسد ہے۔ اس میں یہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ فائدہ ہوگا اس میں سے ہم آدھا آدھا اس تناسب سے بانٹ لیں گے۔ وہ کم زیادہ ہو سکتا ہے معاملہ، وہ کم زیادہ ہو سکتا ہے، آدھا آدھا کر لیا یہ چلتا ہے، لیکن 40% 60% کر لیا کہ تم 60% رکھ لینا، 40 مجھ کو دے دینا، یا 10-90 کا کر لیا کہ چلو تمہارا ہی فائدہ ہو، تھوڑا تھوڑا مجھے 10% ملتا رہے، جو بھی فائدہ ہوگا 10% میرا، 90% تمہارا۔ تو اس تناسب میں شرح میں کچھ کمی بیشی ہو سکتی ہے نا، ہے؟ لیکن رقم کی تعین نہیں ہو سکتی کہ 1,00,000 روپیہ میں دیتا ہوں تم کام کرو، اور جو بھی فائدہ ہوگا 10,000 میرا، جو بھی فائدہ ہوگا تو 1,00,000 روپیہ فائدہ ہوا تو 90 تمہارے اور 10,000 میرا۔ تو یہ فاسد اس لیے ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نفع ہی اتنا ہو، تو پھر شرکت مضاربت ہوئی کہاں، اس کا ساری محنت اکارت گئی۔ 10,000 کا فائدہ ہوا اور سب کے سب لے گیا مضارب، نہیں رب المال، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے رقم کی تعین نہیں ہو سکتی، شرح کی تعین ضروری ہے کہ اس تناسب سے، اس فیصد سے ہم لے لیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یعنی فائدہ ہوگا تو اسی تناسب سے تقسیم ہو جائے گا، اور فائدہ نہیں ہوگا تو اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ کس کو؟ رب المال کو۔ جو پیسہ لگاتا ہے اسے رب المال کہتے ہیں، اور جو عمل کرتا ہے اسے مضارب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نقصان پھر دونوں کا ہوگا، اور مضارب رب المال کا نقصان یہ ہے کہ اس کے فائدے کا، اس کی رقم کا کچھ فائدہ نہیں ملا، اور مضارب کا نقصان یہ ہے کہ اس کی محنت کا کچھ فائدہ نہیں ملا، ٹھیک ہے۔ اور اسی میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر خسارہ ہو گیا، 1,00,000 روپے دیے تھے اور مال خریدا اور کاروبار کیا، لیکن ہاں جتنے میں رقم میں وہ مال خریدا تو اس سے کم میں بیچنا پڑ رہا ہے، کیونکہ مثال کے طور پر سبزی پھل فروٹ کا کاروبار کیا تو 1 ہفتے میں تو سڑنا شروع، دوسرے ہی دن تو اونے پونے بیچ دیا، 1,00,000 کا مال 75,000 میں گیا، نقصان ہوا نا۔ تو سارا نقصان رب المال پر جائے گا، سارا نقصان مضارب نقصان سے بے نیاز رہے گا، کیونکہ اس کا خسارہ یہی ہے کہ اس کے کام کا کچھ بھی نہیں ملا، تو خسارہ کس پر جائے گا؟ چلیے کہتے ہیں کہ اذا فسدت کان للمضارب اجر مثلہ ان عملہ۔ یہ رہا پہلا ضابطہ کہ مضاربت اگر فاسد ہے تو مضارب کو اس کی اجرت، اس کی اجرت مثل ملے، اس کی اجرت مثل ملے گی، ٹھیک ہے۔ جس طرح کا کام وہ کر رہا ہے تو مارکیٹ میں جو اجرت اس کی ہوتی ہے وہی اجرت ملے گی۔
اگر مضاربت فاسد ہے. ان عاملہ، لیکن یہ اجرت ملے گی کب؟ کام کر لے گا تب. تو کام کی اجرت تمہیں اجارہ فاسدہ کا حکم ہوتا ہی یہی ہے. جب اجارہ فاسد ہو جائے تو اور پھر بھی آپ کام لیتے ہیں اور اجیر کام کرتا ہے تو اجرت مثل کا مستحق ہے. جو طے ہوا ہے اس کا مستحق. طے تو کم زیادہ کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. 500 لیبر چارج چل رہا ہے لیکن 200 پہ آپ نے اسے 300 پہ پٹا لیا ہے. اور یا پھر یہ کہ بہت مہنگا ہے آج کل، مل نہیں رہا ہے تو 1000 میں ملا. تو یہ اجرت ہے جو طے ہوئی. اور اجارہ کسی طور پہ فاسد ہو جائے تو نہ آپ کی بات نہ اس کی بات. اجرت مثل جو مارکیٹ ریٹ ہے 400-500 چل رہا تو وہی ملے گا. ٹھیک ہے. تو اگر اجارہ فاسد ہو جاتا ہے تو اجیر کو اجرت مثل ملتی ہے. کب؟ جبکہ وہ کام کرے. ورنہ دونوں پر لازم ہے کہ اجارہ فاسد کریں، کینسل کریں. پھر بھی کام لیا اور اس نے کام کیا تو وہ اجرت مثل کا مستحق ہے. اور یہاں مضاربت میں یہ کہاں سے بات آ گئی؟ مضاربت میں اس لیے یہ بات آئی کہ مضاربت میں رب المال جو پیسہ دیتا ہے مضارب کو، جو پیسہ لے کر کے اس میں عمل کرتا ہے تو اس کی خدا وہ لیتا ہے تو امین ہوتا ہے. جب پیسہ لیتا ہے رب المال نے، مضارب پیسہ دیا تو جب اس نے پیسہ لیا تو وہ کیا ہے؟ ابھی امین. امانت کے سارے احکام جاری ہوں گے. ضائع ہو گیا تو سب اس کا گیا. اور جب اس نے کاروبار شروع کیا، خریدا، تو پھر اب وکیل ہو گیا وہ. اب وہ کیا ہو گیا؟ وکیل ہو گیا کہ اس کا مال سے عروض سامان وغیرہ خرید لیا اور اب بیچنا ہے تو بیچے گا. اور بیچنے کے بعد کچھ فائدہ ہوا تو فائدے کے بعد شریک ہو گیا وہ. تو امین تھا، پھر وکیل ہوا، پھر شریک ہوا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح سے اور بھی حیثیتیں الگ الگ ہوتی جاتی ہیں. تو اس لیے کہ ایک درجے میں آ کر کے یہ مضاربت میں وہ اس کو اجرت مثل ملے گی، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اجیر ہو گیا ہے مضارب ہونے کے بجائے، چونکہ فساد ہو گیا. تو یہ ضابطہ ہو گیا. اب کہہ لیجئے کہ اگر مضارب عمل کرتا ہے شرکت مضاربت فاسدہ میں تو اس کو اجرت مثل ملے گی. جو طے ہوا تھا وہ نہیں. استثناء دیکھیے، الا فی الوصی یاخذ مال الیتیم مضاربۃ فاسدۃ فلا شیء له اذا عمل. مگر یہ مسئلہ مستثنا ہے اس ضابطے سے کہ وصی کے معاملے میں یہ نہیں ہے. وصی یتیم کا مال مضاربت فاسدہ کے طور پہ لے اور اس میں عمل کرے تو اس کو اجرت مثل بھی نہیں ملے گی. وصی کے بارے میں آپ نے جانا کہ وہ یتیم کا مال اس کے پاس امانت ہے اور وہ اسی پر خرچ کرے گا، اپنے اوپر خرچ نہیں کر سکتا. لیکن حالت اگر ایسی ہے کہ اس کے پاس خود پیسے نہیں ہیں، فقیر ہے وہ یا مسکین ہے، تو بقدر ضرورت یتیم کے مال سے اپنے اوپر بھی خرچ کر سکتا ہے. تو کیا وہ قرض دے سکتا ہے؟ وصی یتیم کے مال کو قرض نہیں دے سکتا. سنا آپ نے یہ کہ قرض اسی صورت میں دے سکتا ہے کہ مال کی حفاظت کی صورت محض قرض رہ گئی ہے، آگ لگ گئی یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہوگا تو قرض دے دیں گے. تو ورنہ وصی یتیم کے مال کو قرض نہیں دے سکتا. تو کیا تجارت کر سکتا ہے؟ ہاں، مناسب سمجھے تو تجارت کر سکتا ہے، تجارت میں لگا سکتا ہے. تو اس طرح سے کہتے ہیں کہ وصی نے یتیم کے مال کو مضاربت کے طور پہ لے لیا، خود ہی مضارب بن گیا. وصی ہے تو کیا بن گیا؟ خود ہی یتیم کے مال کو چلو رکھ لے، میں اس میں کاروبار کرتا ہوں اور جو کچھ ملے گا ہم آدھا آدھا بانٹ لیں گے. اور یہ مضاربت فاسدہ تھی. تو اگر وہ عمل کرے گا تو اجرت مثل بھی نہیں ملے گی اس میں. اجرت ہاں. اور اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے، آپ دیکھیے کہ اس کا خود مضارب بننا درست نہیں ہے، یہ کسی اور کو مضاربت پہ دے، کیونکہ یہ تو اس کا وصی ہے نا. تو یہی خود لینے والا اور یہی خود دینے والا ہو جائے گا، مطالب اور مطالب دونوں ہو جائے گا.
تو اس لیے کسی اور کو مضاربت پہ دینا ہو تو دے دے، اگر مناسب سمجھے تو، ورنہ یہ نہیں۔ قضا فی احکام الصغار اذا ادعى المضارب فسادها فالقول لرب المال او عكسه فالمضارب۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ مضارب نے اگر فساد مضاربت کا دعویٰ کیا ٹھیک، تو بات رب المال کی مانی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مضارب فساد مضاربت کا دعویٰ کر رہا ہے اور رب المال صحت مضاربت کا دعویٰ کر رہا ہے، دونوں میں اختلاف ہوا، رب المال اور مضارب میں اختلاف ہوا۔ تو رب المال کہہ رہا ہے کہ ہماری مضاربت بالکل صحیح تھی، اور مضارب کیا بول رہا ہے؟ فاسد تھی۔ تو اس کو پتا ہے کہ اگر فاسد کا قول آ جائے گا، ہو جائے گا، تو پھر بھی میں نے کام کیا تو مجھے اجرت مثل ملے گی، اور طے انہوں نے بہت کم کیا ہوا ہے، کم سے کم مجھے اجرت مثل تو ملے گی۔ تو اس لیے مضارب کیا بول رہا ہے کہ ہماری مضاربت کیا تھی؟ فاسد تھی، اور اس نے کہا کہ صحیح تھی، تو بات رب المال کی مانیں گے۔ بات کس کی مانیں گے؟ جو فساد کی بات کر رہا ہے، یہی معاملہ الٹ کر لیجئے کہ مضارب اگر صحت کی بات کرے گا تو اکسہو کا مطلب عکس فساد، مضارب دعویٰ کر رہا ہے کہ ہماری مضاربت صحیح تھی، اس کا مطلب رب المال کیا کہہ رہا ہے؟ فاسد تھی۔ تو کہتے ہیں کہ فل المضارب، پہلی والی صورت میں فل قول رب المال، اور عکس کی صورت میں قول کس کی کس کی بات مانیں گے؟ تو ان دونوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ فل قول لمدعی الصحتی کی بات، مضاربت کی صحت و فساد میں اگر اختلاف ہو تو بات کس کی مانی جاتی ہے؟ مدعی صحت کی، کیونکہ اصل یہی ہے۔ اور آپ نے پڑھ لیا نا، دعویٰ اور خصومت اور ان سب معاملات میں ظاہر جس کے حمایت میں ہو، بات اسی کی مانی جاتی ہے، کبھی یمین کے ساتھ، کبھی بغیر یمین کے، اور جو خلاف ظاہر کا دعویٰ کرے گا وہی مدعی ہے، تو بینہ اس کو پیش کرنا، اگر نہ پیش کر سکے تو بات اس کی مانی جائے گی۔ تو صحیح تو یہی ہے نا کہ مضاربت ہو تو عاقل بالغ اگر مضاربت کریں گے تو حتی الامکان صحت پہ محمول کرنا ہوتا ہے، کہ فساد کی بات کہاں سے آ گئی؟ تو جو فساد کی بات کرے گا وہی ظاہر کے خلاف کا قول کرے گا وہ، ٹھیک ہے، بینہ اسی کے ذمہ۔ اس لیے کہتے ہیں کہ فل قول لمدعی الصحتی، بات کس کی مانی جاتی ہے؟ الا اذا قال رب المال شرطت لك الثلث وزياده 10 وقال المضارب الثلث فالقول للمضارب، مگر یہ کہ رب المال اگر یہ بول دے کہ میں نے تم سے شرط لگائی تھی کہ ثلث مجھے ملے گا، اور 10 پلس 10 اور 10 دراہم، اور مضارب نے کہا کہ نہیں 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 نہیں، بس ثلث، الثلث، یہ 10 پلس کی بات بالکل نہیں تھی، ہمارا اور آپ کا جو معاملہ ہوا تھا وہ ثلث کی بات ہوئی تھی، کہ 1/3 رب المال کا اور 2/3 ہمارا، اور اب رب المال بول رہا ہے کہ 1/3 ہمارا، میں نے شرط لگا دی تھی کہ 1/3 اور ساتھ میں 10 اور مضارب نے کہا کہ نہیں 10 اور نہیں بلکہ صرف ثلث، تو بات مانیں گے مضارب کی، فل قول المضارب کس کی مانیں گے؟ کما فی الذخیرۃ من البیوع، جیسا کہ ذخیرۃ الفتاوی کی کتاب البیوع میں یہ مسئلہ لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا حاصل کیا نکلا ہے؟ حاصل یوں سمجھیے کہ جب رب المال نے کہا کہ میں نے جو ہے ثلث اور 10 کی شرط رکھی تھی، تو آپ کو بتایا نا کہ ہمیشہ جو معاملہ ہوگا وہ ایک شرح اور تناسب سے ہوگا، رقم یا فائدے کی تعین نہیں کر سکتے، اور یہ فائدے کی تعین کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے یہ مضاربت فاسد ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ٹھیک ہے جی۔ اور مضارب جو بول رہا ہے وہ کیا بول رہا ہے؟ تو وہ تو صحیح ہے، اس کا مطلب یہ کہ رب المال وہ بات بول رہا ہے کہ جس سے مضاربت کیا ہو جائے؟ فاسد ہو جائے، اور مضارب کیا بول رہا ہے؟ درست ہو۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں مضارب کی کس کی بات مانیں گے؟ مضارب کی۔ یہ تو مسئلہ بالکل کلیئر، آسان ہے نا، کہ بات رب المال کی نہیں مانیں گے بلکہ بات
کیونکہ رب المال کی بات مانتے ہیں تو مضاربت فاسد ہو جاتی ہے، اور بات اگر مضارب کی مانتے ہیں تو مضاربت صحیح رہتی ہے، اور مدعی صحت کی ہی بات مانی جاتی ہے۔ تو اب یہ بات جو واضح ہو چکی، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ استثناء کا کیا مطلب ہے؟ اسی لیے علامہ شامی نے کہا کہ استثناء یہاں پر درست نہیں ہے، یہ الا جو ہے نا مقحمہ ہے۔ لیکن علامہ حموی نے اس پہ بحث کی کہ ایک اور جہت سے ضابطہ ہے، اس اعتبار سے استثناء درست ہو سکتا ہے، ہم اسے چھوڑتے ہیں۔ چلیے، کہتے ہیں للمضارب بالشراء الا الاخذ، اور ایک نسخے میں للاخذ۔ اب یہ ایک اور ضابطہ دیکھیے کہ مضارب کو خریدنے کا حق حاصل ہے، للاخذ بالشفعاء، نہ کہ شفعاء کے طور پر لینے کا۔ فلا یملکہ الا بالنص، تو شفعاء کے طور پر خریدنے کا اسے حق نہیں ہے مگر جب تک کہ رب المال نے صراحتاً اس کو بیان نہ کر دیا ہو۔ جی، مضارب کو شراء کا حق حاصل ہے، یہ تو ایک بالکل بدیہی بات ہے نا، کس لیے معاملہ ہو رہا ہے۔ رب المال پیسہ دے گا مضارب کو، تو مضارب جو ہے نا پیسے سے سامان خریدے گا، تو اس مال سے بھی سامان خریدے گا، تو مضارب کو خریداری کا تو حق ہے، لیکن شفعے کے طور پر بھی خریداری کا حق ہے، یہ ایک الگ بات ہو گئی۔ کیونکہ عام خریداری جو ہے نا وہ مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، یعنی اختیار سے ہوتی ہے۔ عام خریداری کیسے ہوتی ہے؟ اور یہ اختیار دونوں کی طرف سے، بائع اور مشتری دونوں کی طرف سے۔ اور اخذ بالشفعاء یہ خریداری نہیں ہے ایسی، یہ جبرن جو ہے نا مال کو لے لیا جاتا ہے۔ اختیار اگر چلتا ہے تو شفیع کا چلتا ہے، لیکن جو تیسرا بندہ جو ہے نا پڑوسی کا مال کی زمین لے لیا تھا اس نے، اب اسی پیسے کو دے کر کے شفیع جو ہے وہ پیسہ وہ مال لے سکتا ہے، وہ چاہے، یعنی خریدار چاہے نہ چاہے۔ تو جبری تملک کہتے ہیں نا، یہ جبری تملک ہے نا، پیسہ دے کر کے بلا اختیار اس سے لے لیا جائے، تو اس میں بیع کا پورا مفہوم تو پایا نہیں جا رہا ہے۔ اس جیسے کہہ رہے ہیں کہ مضارب کو شراء کا اختیار ہے، اخذ بالشفعاء کا اختیار، اور فارق بھی سمجھ میں آ گیا کہ شراء جو ہے وہ بالاختیار ہوتی ہے اور اخذ بالشفعاء بالاختیار نہیں ہے، تو اس لیے بیع سے ذرا الگ ہو گئی یہ چیز۔ کما فی البزازیہ وللمضارب البیع بالنسیہ۔ اچھا، مضارب کو خریدنے کا حق ہے تو بیچنے کا بھی حق ہے۔ جی، تو پیسہ رب المال نے دیا مضارب کو کہ تم کاروبار کرو، اب مال خریدے گا اور وہ مال بیچے گا تاکہ پروفٹ ہو اس کو، تو اس کو جو ہے نا وہ وکیل بنا دیتا ہے رب المال کی، جیسے چاہو تو جو بھی مناسب چاہے گا ایک دم باندھ دیں گے کہ ایسے ایسے کرو، تو وہ مضارب کہہ رہا وہ تو اجیر ہو گیا، پھر سارا رزق آپ کے اوپر جائے گا، یہ خریدو، یہ بیچو، اس کو مت بیچو، یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، اتنے میں بیچو، تو وہ کہاں مضارب رہا؟ آپ یہ آئیے کاروبار کریے، ہم کو پھنسایا ہوا ہے آپ نے، ہمارے حساب سے کرنے دیجیے تاکہ ہم کو پتہ چلے اور ہم فائدہ نکال سکیں۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اسے اختیار ملتا ہے، لیکن اختیار کلی نہیں ہوتا، بلکہ جہاں مناسب سمجھے رب المال قید بھی لگا سکتا ہے۔ جی، رب المال، کیونکہ مضارب اتنا آزاد بھی نہیں ہے، اتنے آزاد تھے تو اپنا پیسہ کیوں نہیں لگایا ہے؟ اس لیے رب المال اپنے پیسے کی سیفٹی چاہے گا کہ نہیں چاہے گا، تو وہ کچھ قیود و حدود لگا سکتا ہے وہاں پر، لیکن ایک گنا آزادی بھی کاروبار کرنے کی ہونی چاہیے مضارب کو، ٹھیک ہے؟ تو اب کہتے ہیں کہ مضارب بیع بالنسیہ کر سکتا ہے، یعنی ادھار بیچنا۔ بہت ایسا ہوتا ہے مارکیٹ میں کہ اگر آپ نقد اور کیش پر بیچنے کا پر مجبور کریں گے تو کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی کے پاس پیسے نہیں، سب لیبر ٹائپ کے لوگ ہیں، تنخواہ دار ہیں، مہینے کے اینڈ میں سب پیسے دیں گے، تو پورے سال جو ہے نا بیٹھے رہیے دکان پہ مکھی ماریے، اور پہلی تاریخ کو جب تنخواہ شروع ہو تو اس لیے دھڑا دھڑ کاروبار ہو رہا ہے۔ تو بیع بالنسیہ کا اختیار دینا پڑے گا نا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیع بالنسیہ میں فائدہ زیادہ ہوتا ہے، کیش میں کم مارجن رکھ کر کے فائدہ بیچتے ہیں،
اور بے بالنسیہ میں ٹھیک ہے پورا کی پورا فائدہ لیا، ٹھیک ہے 1 مہینے کے بعد دے دینا. تو اس لیے مضارب کو بے بالنسیہ کا اختیار ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ جی اسی کو کہا کہ وللمضارب البیع بالنسیہ، ٹھیک ہے. الا الی اجل لا یبیع الیہ التجار، مگر اتنی لیٹ پیمنٹ کے لیے وہ بیچ دے، یعنی وہ اجل رکھے کہ عادت تجار میں وہ اجل چلتی نہیں ہے. 3 دن ہے، 1 ہفتہ، 1 مہینہ، اس نے کہہ دیا کہ 10 سال کے بعد پیسہ دینا، تو کون جیتا ہے اس وقت تک؟ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو مضارب کو بیع بالنسیہ کا اختیار ہے، لیکن نسیہ الی اجل، ایسی مدت تک جو ہے نا مؤخر کر دینا کہ پیسہ اس وقت دینا کہ تجار عام حالات میں اس مدت تک بیع نہیں کرتے، اتنی دیر تک کے لیے پیسے میں اختیار نہیں دیتے. تو اس کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ مال بہرحال کس کا ہے؟ مضارب کا نہیں ہے کہ یہ مختار کل ہو، تو بالمال کا ہے، تو اس کو دیکھنا پڑے گا. وجہ یہ بھی ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا جب چاہیں مضاربت کینسل کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں، اور سال میں، مہینے میں. تو آپ دے رہے ہو، بیچ رہے ہو مال کو اور کہہ رہے ہو 5 سال کے بعد دینا، اور عادت تجار میں وہ مدت نہیں چلتی ہو، تو یہ حق نہیں ہے. وَيَمْلِكُ الْفَاسِدَ بَيْعَ الْفَاسِدَ الْبَاطِلَ، ایک اور ضابطہ دیکھیے جی. یہ مضارب بیع فاسد کا مالک ہے، بیع باطل کا مالک نہیں ہے. یعنی رب المال پیسہ دے رہا ہے مضارب کو کہ تم کاروبار کرو، تو وہ سامان خریدے گا اور سامان بیچے گا. تو سامان خریدا اس نے بیع فاسد کے طور پہ، تو کیا بیع فاسد کی اہلیت ہے اس کے اندر؟ حق نہیں اسے. اس کی وجہ یہی ہے کہ بیع فاسد شروع سے فاسدہ ہوں، اس میں تبھی نا بیع باطل ہوتی ہے، فاسد ہوتی ہے. لیکن وہ بیع موجود ہوتی ہے، اس کا وجود ہوتا ہے، اور قبضے کے بعد ملکیت بھی ثابت ہوتی ہے، اگرچہ ملک خبیث ہے، لیکن بیع کے سارے احکام جاری ہوتے ہیں کہ نہیں بیع فاسد پہ. تو قبضے کے بعد ملکیت بھی، اور یہی مقصود ہے کہ ملکیت حاصل ہو جائے. تو اس لیے رب المال نے پیسہ دیا مضارب کو، تو مضارب بیع صحیح کرے گا تب بھی ٹھیک ہے اور مضاربت باقی ہے، اور بیع فاسد کرے گا تب بھی ٹھیک ہے، مضاربت باقی ہے. لیکن بیع باطل کا اختیار اسے نہیں ہے، کیونکہ قبضے کے بعد بھی ملکیت نہیں ہوتی ہے. بیع باطل میں مبیع پر قبضہ ہو جائے مشتری کا تب بھی وہ امانت ہو جائے گی وہ چیز. اس لیے مضارب جو ہے بیع فاسد کا تو مالک ہے، بیع باطل کا. چلیے کہتے ہیں لا یتجاوز المضارب ما عینہ لہ رب المال. یہ بھی ایک ضابطہ دیکھیے کہ رب المال نے مضارب کے لیے جو متعین کر دیا تھا، مضارب اس سے تجاوز نہیں کر سکتا. کہ فلاں سامان خرید کر کے کاروبار کرنا، پھل فروٹ کا کرنا، یا دودھ دہی کا کرنا، یا پھر یہ کہ یہ را مٹیریلز ہیں خراب ہو جاتے ہیں، تم کچھ ایسی چیزیں بیچو، کپڑے کا کاروبار کرنا کہ سال ہا سال پڑا رہے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور وہ لے کے چلا گیا سبزی بیچنے خریدنے. تو اس لیے رب المال جو ہے نا سمجھتا ہے کہ میرا پیسہ، اور مضارب کو کیا ہے، پیسہ جائے گا اس کو تو پتا ہے کہ خسارہ ہوگا تو سارا کے سارا رب المال کا ہوگا، فائدہ ہوگا تو میرا ہوگا، خسارہ میرا نہیں ہونا ہے. تو اس نے زیادہ، اور یہ سب پھل فروٹ میں فائدہ زیادہ ہو جائے، تو اس لیے اس نے وہ کر لیا. اور حالانکہ رب المال نے قید لگا دی تھی، تو یہ قید معتبر ہے نا. تو کہتے ہیں کہ مضارب رب المال کی قید کا سے متجاوز نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، جو کچھ رب المال نے اس کے لیے متعین کر دیا تھا، مضارب اس سے ہٹ کر کے کچھ نہیں کر سکتا. الا اذا، مگر یہ کہ کوئی قید بلا وجہ کی لگا دی اس نے. یہ آپ نے پڑھا تھا اس سے پہلے، یہ کیا بلا وجہ کی کوئی قید لگا دے تو پھر اس کا وہ نہیں اعتبار، اس کے علاوہ کوئی بھی کر سکتا ہے وہ. جی الا اذا قید علیہ بسوق، مگر رب المال نے یعنی مضارب پر قید لگا دی کہ اس بازار میں کرنا.
جی تو اس کے علاوہ دوسرے بازار میں بھی وہ بیچ سکتا ہے، مضاربت فاسد نہیں ہوگی۔ تو جو تعین رب المال کرے مضارب اس کا پابند ہے، مگر وہ بے فائدہ تعین ہو تو اس کا پابند نہیں ہے، جیسے ایک مثال دی بازار کی، اور اس کے بعد کہتے ہیں بخلاف تقید بالبلد، برخلاف تقید بالبلد کے، کہ اس میں جو ہے نا یہ قید بے فائدہ نہیں ہے، اس لیے جس شہر کی قید لگائی تھی کہ اسی شہر میں کرنا، میں تم کو پیسے دیتا ہوں اسی شہر میں کاروبار کرنا، اور وہ چلا گیا فلاں شہر میں کہ فائدہ وہاں زیادہ ہوگا، تو اس کے کنٹرول سے تو باہر ہوگا نا مال، تو اس کا اعتبار ہوگا۔ وَإِلَّا إِذَا قَيَّدَ بِأَهْلِ بَلَدٍ، اور مگر یعنی استثناء سے استثناء کہہ لیجیے اس کو، کہ قید لگائی کسی خاص شہر کے لوگوں کا کی کہ تم اہل کوفہ کے ساتھ ہی لین دین کرنا اور کسی کے ساتھ نہیں، فلا تتقیدوا بہم، تو پھر وہ انہی کے ساتھ مقید نہیں رہے گا، بلکہ مقصد بیچنا ہے نا، تو اتنا اختیار تو مضارب کو ملنا چاہیے کہ چاہے میں ان کو بیچوں چاہے کسی کو بیچوں، فائدہ ہونا چاہیے۔ بخلاف المعین منہم، پھر اس سے بھی استثناء کہ برخلاف کسی خاص شہر کے لوگوں میں کسی ایک خاص بندے کو ہے نا اس نے متعین کر دیا، تو پھر اس کی تعین ہوگی کہ فلاں یعنی زید سے لین دین مت کرنا، کیونکہ وہ رب المال جانتا ہے، وہ مناسب نہیں سمجھتا کہ فلاں سے لین دین کا معاملہ ہو، وہ پیسہ دے گا ہی نہیں، پھنسا دے گا۔ چلیے، المضاربۃ تقبل التقیید بالوقت فتبطل بمضیہ، مضاربت وقت کی قید کو قبول کرتی ہے، جی، تقیید بالوقت، یہ جو ہے نا مضاربت ہماری 1 سال کے لیے ہم لوگ کر رہے ہیں، 1 سال کے لیے مضاربت کرتے ہیں، تو جب 1 سال کا طے کیا تو جیسے ہی 1 سال کا عرصہ گزرا مضاربت ختم ہو گئی، مطلق رکھی تھی تو پھر ان کو اختیار ہے کہ وہ ایکسٹینڈ ہوتی جا رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ جیسے ہی ایک سال کا عرصہ متعین کیا تھا، 1 سال کی مدت، وہ عرصہ گزرا فتبطل بمضیہ، مضاربت کیا ہو جائے گی؟ تصرف اولا، تصرف خواہ وہ اس مدت میں تصرف کیا یا نہیں کیا، مال دیا تھا رب المال نے 1,00,000 روپیہ کہ تم اس میں مضاربت کرو، کام دھندا کرو، آدھا آدھا بانٹ لیں گے جو نفع ہوگا، 1 سال کے لیے میں دے رہا ہوں تم کو، مضاربت کرو، 1 سال کے لیے وہ رقم لے کے رکھا اور کچھ کیا ہی نہیں بندے نے، تو وہ 1 سال کا عرصہ گزر گیا تو مضاربت کیا ہو گئی؟ اب وہ 1 سال کے بعد اگر کرے گا نا تو وہ ذمہ دار ہوگا، پیسہ واپس کرے، کما فی الہدایہ۔ اور دیکھیے کہتے ہیں یصح نہی رب المال مضاربہ، رب المال اپنے مضارب کو منع کرے تو یہ منع درست ہے، یعنی یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، تو یہ ممانعت کیا ہے؟ الا اذا صار المال عروضا، مگر یہ کہ مال جب عروض ہو جائے، یعنی جو رقم دی تھی اس کو خرید کر کے اس سے سامان خرید لیا، تو سب کے سب مبیح ہے، تو اب جو ہے نا مضارب بیچ میں آ گیا اور سامان بنا چکا، پیسے کو بتایا نا میں نے کہ جب رب المال پیسہ دیتا ہے مضارب کو تو وہ امین ہوتا ہے، جی، اور اب اس کے بعد وکیل ہو گیا، اور اسے اختیار بھی، ایسا مجبور وکیل بھی نہیں ہوا، جب اس نے کاروبار شروع کیا تو جب پیسے لگا دیے اور سامان خرید لیا تو کاروبار شروع ہو گیا نا، تو اب محض امین نہیں ہے وہ وکیل بھی ہے، اور وکیل کو اختیار ہوتا ہے، تو جب تک امین تھا تو جو مالک تھا وہ اسے منع کر سکتا ہے نا، امین تو نہیں کر سکتے، لیکن جب وہی پیسہ کیا بن گیا، سامان بن گیا، تو اب جو ہے نا وہ اس کا منع کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اب وکیل بن چکا ہے، تو وہ کرے گا کچھ۔ اذا قال له اعمل برأيك، یہ تو ایک بات تھی، دوسری بات یہ ہے کہ رب المال نے مضارب کو کہا کہ اپنی ثوابدید سے کام کرو، تم کو میں پیسے دے، تم محنت سے
کام کرو، جو فائدہ ہوگا ہم آدھا آدھا رکھ لیں گے، اور اختیار کوئی قید و بند نہیں، اپنی ثوابدید سے کیا لینا ہے، کیا دینا ہے، کس طرح کا بزنس کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، وہ سب اپنی ثوابدید سے تم جانتے ہو، تمہیں مہارت ہے، تم یہ تو اختیار دے دیا اس نے، ثم قال له، اور پھر کہہ رہا ہے کہ لا تعمل برائیک، کیا کہا؟ نہیں نہیں، اپنی منمانی مت کرو، یہ سب نہیں چلے گا، یہ کیا طریقہ، مجھ سے پوچھ کے کرو. تو اختیار کے بعد منع کرنا یہ درست ہے؟ کہتے ہیں صح نہیں، ہو صح، وہی مرحلہ ہے کہ ایک درجہ ہوتا ہے کہ رب المال مالک ہے نا مال کا، تو وہ چاہے اختیار دے چاہے اختیار سے معزول کر دے. تو یہی تو کیا اس نے کہ اپنی ثوابدید سے کرو، اور پھر کہا کہ نہیں اپنی ثوابدید سے نہیں، پوچھ کے کرنا. لیکن کہتے ہیں الا اذا کان بعد العمل، مگر جب اس نے اختیار دیا تھا کہ اپنی ثوابدید سے کرو، اور وہ کام ثوابدید سے شروع کر چکا اور اب منع کر رہے ہیں، تو اب نہیں ہے نا. اب ثوابدید سے کام کرنے سے منع کریں گے تو نہیں، کیونکہ وہ عمل شروع کر چکا تو اسے کینسل کرنا لازم آئے گا. اور دیکھیے کہتے ہیں اطلقہا، رب المال نے مضاربت کو مطلق رکھا، مضارب کے ساتھ، کہ یہ تم کو 1,00,000 روپیہ دیتا ہوں، تم اس کا کاروبار کرو جہاں چاہو، یعنی بیان نہیں کیا، مطلق رکھا کہ یہاں کے شہر میں، اس شہر میں، یہاں مارکیٹ وہاں مارکیٹ، ادھر ادھر جہاں بھی جو بھی، تو مطلق رکھا مضاربت کو. ثم نہا عن السفر، اور اس کے بعد جب مضاربت ہو گئی تو اب سفر سے منع کر رہا کہ کہیں اور نہیں لے جانا، یہیں اسی شہر میں. تو عامل نہیہ، تو اس کی نہیں مؤثر ہوگی، اس کی نہیں مؤثر ہوگی یا نافذ ہوگی. الا اذا کان بعد الشراء، مگر یہ کہ خریداری کے بعد اگر نہیں کرے گا، حالانکہ پہلے مطلق رکھا تھا، تو یہ مؤثر نہیں ہوگی، کیونکہ وہ عمل شروع کر چکا ہے.